السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ منکرین حدیث کے گروہ کے متعلق وضاحت فرمائیں، جو کہتے ہیں کہ فقط قرآن کریم پر عمل کرنا ہے اور باقی سب جو ہے وہ بعد کی پیداوار ہے اور ایجاد ہے۔ منکرین حدیث کا اہل سنت اور اہل حدیث کے ساتھ اور اہل حق کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کا انکار ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہر گمراہ فتنے کے اندر، ہر گمراہ گروہ کے اندر حدیث کا انکار ایک بنیادی ایٹم اور ایک بنیادی جز ہے۔ یعنی جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان میں یہ ایکول ہے، برابر ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ کہ فقط قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نہیں آئے۔ ہم نے نہ تو جبریل کو دیکھا ہے اور نہ جبریل سے ہم نے کچھ سنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جبریل لے کر آئے ہیں، یہ آسمان سے نازل شدہ ہے۔ یہ بات تو ہمیں حدیث نے بتائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حدیث یعنی نبی رحمت جناب محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیں کہ یہ قرآن پاک اللہ ذوالجلال کا کلام ہے۔ یہ بات تو ہمیں نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بتائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آگے وہ قولی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی، تقریری بھی۔ تو حدیث کسے کہتے ہیں شرعاً، اصطلاحاً؟ وہ بات جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے، آپ کے دو لبوں سے، آپ کے دو ہونٹوں سے نکلی ہے۔ تو قرآن پاک یہ اللہ ذوالجلال کا کلام ہے، یہ بات ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ اگر حدیث کا اعتبار نہیں ہے اور حدیث بعد کی ایجاد ہے، اللہ اکبر، تو پھر تو قرآن پاک کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہم وہ عالم ارواح میں جو ہم نے سبق پڑھا تھا، اللہ ذوالجلال نے جو ہماری کلاس لی تھی، الست بربکم، وہ تو دنیا میں آ کر ہم بھول گئے تھے، ہے نا ایسا؟ ہم تو لات کے، منات کے، عزا کے، یغوث کے، یعوق کے، نصر کے، اور بتوں اور قبروں اور مردوں اور درختوں، شجروں، حجروں، پتھروں کے پجاری بن گئے تھے۔ اللہ خالق ہی ہمارا پروردگار ہے، پیدا کرنے والا اور ہمارا پالنے والا ہے۔ یہ عہد اللہ نے ہم سے اس وقت لیا جب ہم اپنے والد محترم بابا جی آدم کی پشت میں تھے، سب کہو علیہ السلام۔ تو اللہ نے تمام اولاد آدم کو ایک میدان میں پھیلایا اور عہد لیا، عہد الستو جس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ عہد نہ ہمیں آمنہ کے لال عبداللہ صاحب کے یتیم اور عبد المطلب صاحب کے پوتے اور ابو طالب صاحب کے بھتیجے محمد رسول اللہ نے یاد کروایا، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہے نا؟ تو اگر نبی کریم علیہ السلام کی زبان کا اعتبار نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کا اعتبار نہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی زبان کا اعتبار نہیں ہے تو رب تعالیٰ کی توحید بھی بے وزن ہے۔ ہم تو بھول گئے تھے، ہمیں نہیں یاد تھا۔ اگر ہم نے عہد الستو کو یاد رکھا ہوتا تو کبھی لات کی پوجا کرتے، منات کی پوجا کرتے؟ ہمارے جو پرکھ تھے، ہمارے جو بڑے گزر گئے، وہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 بابوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ تو ہم اور ہمارے جو پرکھ آباء و اجداد تھے، وہ تو اللہ اکیلے کی توحید اور وحدانیت، اللہ اکیلے ہی کو سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی اکیلا سجدے کے لائق ہے۔ ہم اور ہمارے آباء و اجداد تو وہ بھول گئے تھے۔ یہ بھولا سبق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے یاد کروایا۔
فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ہم تو بھول چکے تھے۔ تو اگر اس زبان نبوت کا دوسرے لفظوں میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی، کسی بھی چیز کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حدیث بات کی اجازت نہیں ہے، ہاں جی، حدیث ہی تو شروعات ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے اترے اور گھر آئے اور ہماری اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک بہت بڑی ہیبت اور ایک بڑے بڑے وجود میں آتا ہے اور آ کر مجھے 2-3 مرتبہ گلے لگا کر جفیاں ڈالتا ہے، مجھے دباتا ہے اور کہتا ہے اقرا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد یعنی اپنے کزن ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئی۔ اور جب ورقہ نے نبی کریم علیہ السلام سے وہ سارا ماجرا سنا جو ہرا پہاڑی کے غار میں پیش آیا تھا تو ورقہ فوراً بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر نازل ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ اور فرمایا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اور اگر میں اس ٹائم رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو یہ بات تو ورقہ بن نوفل بھی ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار ہے۔ یہ تو کافر، مکہ کا کافر بھی مانتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی زبان کا اعتبار ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اہل مکہ کو صفا پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی تو فرمایا لوگو تم میرے متعلق کیا تجربہ رکھتے ہو؟ ہیں جی، مجھے تم نے سچ بولنے والا پایا یا جھوٹا پایا؟ لوگ کہتے ہیں اے محمد ہم نے آپ پر سچے ہونے کا تجربہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولنے والا مانا ہے۔ تو یہ بات تو کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج کوئی خبیث کھڑے ہو کر کے حدیث کا اعتبار نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح کا اعتبار نہیں ہے، کائنات میں کسی بھی چیز کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے رب کا تعارف یاد کروانے والے، ہمیں توحید کا بھولا سبق پڑھانے والے وہ محمد رسول اللہ کی زبان ہی تو ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔